السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہم سیکھیں گے کلکلا کا گرامر۔ میں اپنے بچوں کو سکھا رہا تھا تو مجھے یاد آیا کہ آپ کو بھی سکھا لیا جاوے، تو ایک ویڈیو کے ذریعے سے آپ کو بھی سکھا دیں گے اور ساتھ میں بچوں کو بھی سکھا دیں گے انشاءاللہ، ٹھیک ہے نہیں؟ تو آج ہم سیکھیں گے کلکلا کا گرامر۔ کون سا؟ بہت سمپل ہے، بہت آسان ہے، صرف تھوڑا سا دماغ لگانے کی ضرورت ہے، ٹھیک ہے نہیں؟ تو پہلے یاد کرنے کی ضرورت یہ ہے کہ حروف کلکلا کو یاد کر لیجئے۔ حروف کلکلا کون سے ہیں؟ قاف، طا، با، جیم، دال۔ کتنے حروف ہیں؟ 5 ہیں۔ 5 حروف ہیں، کتنے بولو؟ قاف، طا، با، جیم، دال، جن کو شارٹ میں کیا کہتے ہیں؟ قطب جدن شارٹ میں کہتے ہیں۔ اگر کسی کو یاد نہیں رہتا ہے تو اس طرح یاد کر لیجئے، قطب جدن۔ اور اگر یاد رہتا ہے اس طرح قاف، طا، با، جیم، دال، تو اس کو یاد کیجئے۔ اب اس کا گرامر کیا ہے کہ جہاں پر بھی قرآن پاک پڑھتے ہوئے یہ حروف آئیں گے اور اس کے اوپر جزم آئے گا، کیا آئے گا بولو؟ جزم آئے گا، تو وہاں پر کلکلا کا گرامر ہوگا۔ وہاں پر کیا ہوگا؟ یہ 5 حروف قرآن پاک پڑھتے ہوئے جہاں پر بھی آئیں گے اور ان حروف کے اوپر کیا آنا چاہیے؟ جزم۔ تو یہاں پر کلکلا کا گرامر ہوگا۔ اب کلکلا کو پڑھا کیسے جائے گا؟ ہے نا وہ مسئلہ، الف مدہ کو کھینچ کر پڑھا جاتا ہے، یا مدہ کو کھینچ کر پڑھا جاتا ہے، تشدید والے حرف کو پہلے والے حرف سے ملا کر 2 مرتبہ طاقت کے ساتھ اور سختی کے ساتھ پڑھا جاتا ہے۔ تو کلکلا کو کیسے پڑھا جائے گا؟ تو کلکلا کے پڑھنے کا طریقہ یہ ہے، دھیان سے سنیے، کلکلا کے پڑھنے کا طریقہ یہ ہے کہ جب ان حروف کے اوپر جزم آوے تو ان کو پہلے والے حرف سے ملا کر ان کے مخرج ٹکر کھا کر الگ ہو جائیں گے۔ جیسے با کا مخرج کیا ہے؟ ہونٹوں سے ادا ہوتا ہے با۔ اب قرآن پڑھتے ہوئے با آ گیا اور اس کے اوپر جزم ہے، تو کلکلا کیسے کریں گے؟ اس کو پڑھ کے ترنت الگ کر دینا ہے اس کے مخرج سے۔ جہاں سے ہم پڑھتے ہیں ہونٹوں کے ذریعے سے، ہونٹ کو ملا کر پڑھ کر ترنت الگ کر دینا ہے۔ سورۃ اللہب کے اندر 2 نمبر کی آیت ہے وَمَا أَغْنَا عَنْهُ مَالُهُ وَمَا كَسَبَ۔ وَمَا كَسَبَ، با کے پر زبر آتا ہے لیکن رکنے کی حالت میں زبر کس سے بدل جائے گا؟ جزم۔ مطلب کہ با کے اوپر کیا آ گیا؟ جزم آ گیا۔ اب کیسے پڑھیں گے؟ وَمَا كَسَبَ، وَمَا كَسَبَ۔ یعنی کلکلا کا میننگ کیا ہوا؟ ان 5 حروف میں سے جس حرف پہ جزم آئے گا اس کو پہلے والے حرف سے ملا کر ترنت فوراً اس کے مخرج کو ٹکر کھا کر الگ کر دیں گے۔ کیسے پڑھیں گے؟ وَمَا كَسَبَ، وَمَا كَسَبَ۔ آئے سمجھ میں؟ جسے میں یہاں پر لکھ کر بتاتا ہوں، وما کسبہ آتا ہے لیکن رکنے کی حالت میں یہاں پر کیا آ جائے گا؟ جزم آ جائے گا۔ مطلب کہ با کے اوپر جزم آ گیا، اب سین کو جب با سے ملائیں گے تو با کو پڑھنے کے بعد ترنت چھوڑ دینا ہے، وما کسب، وما کسب۔ اسی طرح سورہ اخلاص کے اندر قل هو اللہ احد، یہاں پر دال کے اوپر جزم آ گیا، کیا آ گیا؟ دال کے اوپر تو دال کے اوپر جزم آ گیا۔ اب ملا کر اس کو ہا کے ساتھ ملا کر ترنت اس کے مخرج سے الگ کر دیں گے، احد، احد۔ تو کلکلا سمجھ میں آ گیا؟ حروف کلکلا 5 ہے، قاف، طا، با، جیم، دال۔ جب ان حروف کے اوپر جزم آوے تو ان کو پہلے والے حرف سے ملا کر، کیونکہ جزم والے حرف کو پہلے والے حرف سے ملا کر پڑھیں گے نا، تو ان کو پہلے والے حرف سے ملا کر ان کے مخرج ٹکر کھا کر الگ ہو جائیں گے۔ جیسے وما کسب، قل هو اللہ احد، اللہ الصمد، والطارق، وما ادراک ما الطارق۔ یہاں پر قاف ہے، قاف کے اوپر جزم آ گیا، پہلے والے حرف سے ملا کر اس کے مخرج ٹکر کھا کر الگ کر دیں گے، والسماء والطارق۔ آ گیا سمجھ میں؟ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔